अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आलम और मैं हूं बाबर मुग़ल। नाज़रीन, इस वक्त हमारे दरमियान एक सोशल वर्कर की हैसियत से जिन्होंने अपना लोहा मनवाया, मेरी मुराद मुश्ताक अहमद शाह साहब से है, जिनका तल्लक जनूबी वज़ीरिस्तान से है। स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड से रिटायर्ड हैं और NGO सेक्टर पर वसी तजुर्बा रखते हैं। तो आज इनसे जो मुल्क में बढ़ती महंगाई के हवाले से इनसे बात करते हैं, वो क्या कहते हैं आज बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुश्ताक साहब। वालेकुम सलाम, थैंक यू सर। मुश्ताक साहब, PTI गवर्नमेंट में इससे पहले भी जो गवर्नमेंट हुई, महंगाई का जो रेशो है, मतलब गवर्नमेंट में अगर फर्ज करें नून की गवर्नमेंट है तो वो रेशो कुछ और था, PTI की गवर्नमेंट है तो कोई रेशो कुछ और है, पीपल्स पार्टी का दौर जब था तो उस वक्त महंगाई का रेशो कुछ और था। तो आप क्या समझते हैं कि वो रेशो इंक्रीज़ होते हुए बढ़ते हुए कहाँ तक पहुँचा, जो चूँकि आप इकोनॉमिक सतह पे वसी तजुर्बा रखते हैं, तो इस गवर्नमेंट के हवाले से क्या कहते हैं कि वसी तजुर्बा रखने के बावजूद मतलब आप ये जो सोशल वर्कर हैं और जो महंगाई का रेशो है वो बढ़ा है, आप क्या समझते हैं कि अवाम चूँकि इस दंगल में, क्योंकि दो स्टेक होल्डर्स हैं, अपोजिशन और गवर्नमेंट, इस दो स्टेक होल्डर्स में जो अवाम है वो महंगाई में पिस चुके हैं, आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहरहाल महंगाई जो है ये तो हमेशा से आती रही है। महंगाई की वजूहत अगर हम इकनॉमिकली देखें, इकनॉमिकल प्रिंसिपल के तहत ये सप्लाई डिमांड इक्विलिब्रियम होता है। जी जी। ये अगर बराबर है, सप्लाई और डिमांड एक जैसे हैं, तो इसका मतलब ये कि प्राइसेस स्टेबल है। ऐसे ही है। इसमें अगर एक साइड सप्लाई साइड घट गया तो डिमांड बढ़ गई, तो इसका मतलब है कि महंगाई बढ़ती जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही। अगर सप्लाई आपने ज़्यादा कर दी तो डिमांड कम होगी तो रेट ऑटोमेटिकली नीचे आते बिल्कुल हैं। ऐसे ही है। ये इस उसूल के तहत महंगाई मार्केट में मार्केट फोर्सेस इसको इस तरह से डिटरमिन करते हैं। जी जी। क्योंकि सारी मार्केट फोर्सेस सही है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क में माफिया हर जगह पे अपना काम दिखा रही है ना। बेशक अगर सप्लाई ज़्यादा है लेकिन फिर भी एक मसनूई किल्लत पैदा कर देते हैं ये माफिया लोग, होल्डिंग करते हैं चीज़ों की, चीनी की, आटा की और शक्ल में, तो वो महंगाई बढ़ जाती है जिसका बोझ बेचारे ये गरीब लोग इनको बर्दाश्त करना पड़ता है। तो इस कम हो जाती है। वो तो कोत परचेजिंग पावर जिसको बोलते हैं, उसमें तो और भी काफ़ी फैक्टर्स होते हैं, बेरोज़गारी होती है और चीज़ें होती है। तो ज़ाहिर है जब आपका रोज़गार नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो फिर आपकी परचेजिंग पावर भी कम हो जाएगी और उधर महंगाई भी हो गई तो लोग तो बिलबिला उठते हैं जैसे कि आजकल है। अब इसमें गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट के रेगुलेटरी बॉडीज़ होते हैं, गवर्नमेंट ऊपर बैठा होता है, उसका काम ये कि इन चीज़ों को कंट्रोल कर रखे, प्राइसेस को। जी जी। तो प्राइसेस को प्राइस कमेटियों की शक्ल में ऑलरेडी कमेटियाँ भी मौजूद है, वो न जाने काम अपना करती है या नहीं करती, हमें पता नहीं। क्योंकि जब से तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आई है हम उसके हमदर्द भी हैं, खैर खा भी हैं, हम चाहते भी हैं कि कामयाब हो, कुछ डिलीवर करे। खान साहब के उसमें नीयत में भी शक नहीं है और वो लगता है इसे कि वो कुछ करके दिखाने वाले हैं, इस कौम को बेड़ा पार करने वाले। लेकिन गरीब लोगों की इसकी जो मैक्रो लेवल पे पॉलिसीज़ हैं उनको नहीं समझते। जो वो पॉलिसी इंट्रोड्यूस करें या जो पैकेजेस दे रहे हैं उनके असरात ऐसे जल्दी आएंगे भी नहीं। लेकिन मौजूदा हालात में लोग जो होते हैं देखते हैं कि आटा किस भाव बिकता है, चीनी किस भाव बिकता है, घी मजदूरी करके घर में वो चीज़ें अपने बाल बच के लिए डाल सकते कि नहीं सकते। अब यहाँ गवर्नमेंट का रोल एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि ये जो माफियाज हैं जो होल्डिंग करते हैं, चीनी की एग्जांपल ले लें कि शुगर मिली ने क्रशिंग स्टार्ट कर दिया, स्टार्ट में तो 50 किलो बैग 3400 पे आ गया, लेकिन एकदम फिर सुना है कि 4200 पे चढ़ गया थोक के हिसाब से। अगर पॉलिसी पे डिपेंड करता है ना। अच्छा, अब ये को लोग के पीछे से शुगर मिल अपनी क्रशिंग कर रही है और ये क्यों रेट बजाय कीमतें कम होने के, सप्लाई तो बढ़ रही है लेकिन रेट बढ़ते जाते हैं। ज़ाहिर है कि माफिया अपना काम इन्होंने फिर शुरू कर दिया, होल्डिंग वगैरह ज़ख़ीरा अंदोज़ी शुरू कर दिया।
اب حکومت کو آگے بڑھنا چاہیے, اس کے لیے جو بھی رولز ریگولیشن ہیں ان کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے, لیکن لگتا ایسا ہے کہ اس میں حکومت عاجز آ چکی ہے, کوئی اس کے ماتحت ادارے کام نہیں کر رہے, یا کوئی ظاہر ہے کہ کمپنیوں محکموں میں بھی سارے مافیا بیٹھے ہوئے ہیں. جی جی. تو ایک جو صورت نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ حکومت بجائے اپنے نام بدنامی لینے کے, جو اتنی بدنام ہو گئی ہے, میں ہمدرد ہوں لیکن لوگ بد دعائیں دینے لگے. پہلے اگر یہ قیمتوں کو اگر کنٹرول کر لے. خان صاحب آپ کی بات یہاں کاٹ لیکن رہا ہوں, ہاں جی, آپ جو آپ بد دعائیں دینے کی جو بات کر رہے ہیں, ظاہر ہے انسان اگر کچھ ڈیلیور نہیں کرتا تو ری ایکشن اس وقت آتا ہے. ہاں, اب وہ اس وقت وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے اس وقت جس کو آپ, تو اس کے لیے اب یہ پوزیشن تمہیں بتا رہا ہوں. اب یہ حکومت کو یہ چاہیے کہ پاکستان میں سے $100 ارب اور $106 ارب نفوذ ہے, تو $2 ارب مزید خرچ کے عوام کو ریلیف دے دے. وہ باہر سے اب حکومت نے کیا چند مہینے پہلے تو اس نے امپورٹ شروع کر دی شوگر کی, اور قیمتیں نیچے آنا شروع ہو گئی. لیکن اب جب شوگر کرشنگ شروع کر دیا, حکومت نے بجائے امپورٹ کو کٹ کر دیا, $100 ملین بچت کے لیے, اوپر سے عوام پہ پھر بوجھ آ گیا, مافیا نے پھر کام شروع کر دیا, ہولڈنگ شروع کر دیا اور ریٹ چڑھ گیا. اب اس کو بدستور جاری رکھے, کم از کم اس سال 10 لاکھ ٹن چینی امپورٹ کرے. بے شک اس میں $2 ارب خرچ ہوگا, لیکن یہ مافیا جو ہے ان کے گوداموں میں چینی خود پھر گل سڑ جائے گی, اور یہ مجبوراً $55 پہ پھر بیچ دیں گے, 50, 55, 60 روپے پہ ریٹ پھر آ جائے گے. اور یہ اصول ہے کہ سپلائی ڈیمانڈ والا, اس طرح آٹے کا جو بھی چیز شارٹ ہوتی ہے مارکیٹ میں, مصنوعی قلت پیدا کرتے ہیں, اس کا فوراً حکومت دے کے نہیں, انتظار نہ کرے, باہر سے امپورٹ کرنا شروع کر دے. باقی تو ظاہر ہے کہ جو بھی صورتحال ہے, ہر جگہ مافیا بیٹھے ہوئی ہے, یہ ملک سدھرنے کا نہیں ہے. اور اوپر سے جو قوانین ہے اس میں اتنے لپ ہولز ہے کہ وہ ان سے بچ جاتے ہیں. آپ قانون اگر اپلائی بھی کرے تو آگے سے وکیل حضرات بیٹھے ہوئے ہیں, وہ پھر ایسے طریقے نکال دیتے ہیں. آپ نے مافیاز کی بات کی ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مافیاز ہیں گورنمنٹ سے اتنے اسٹرانگ ہیں کہ گورنمنٹ کچھ نہیں کر پا رہی؟ گورنمنٹ ظاہر ہے کہ کچھ بھی نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ نیچے سے لے کر اوپر تک سارے ملے ہوتے ہیں. کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے نیچے پی این سے لے کر سیکٹری تک سارے بلے, ہر ایک کو اپنا اپنا حصہ جا رہا ہوتا ہے. مافیا جو ہوتا ہے وہ ہر ایک کو اپنا حصہ پہنچاتے ہیں, منتھلی پہنچاتے ہیں. تو حکومت کیا کر سکتی؟ حکومت جس کے ذمہ کام لگاتی ہے وہ خود چور ہوتا ہے, وہ خود رلا ملا ہوتا ہے. یا چلو ایٹ دی موسٹ اگر وہ زیادہ سے زیادہ اچھا کرے, ٹاپ کا بندہ صحیح رکھے, لیکن نیچے بابو تک سارے ملے ہوتے ہیں. تو اس کو توڑنا, اور موجودہ قوانین میں جو موجودہ قوانین ہے اور موجودہ ہمارا جو عدالتی سسٹم ہے, کیونکہ اس میں بڑے بڑے دندنات دن دھاڑے بندہ قتل ہو جاتے ہیں, سینکڑوں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کے سامنے, لیکن وہ پھر بری ہو جاتے ہیں کہ عدم ثبوت کی بنیاد پہ. اس طرح سے جتنے بھی آپ روز آپ احتساب والے سنتے ہیں کہ بھائی ایک دھیلے کی کرپشن ثابت کرو, کیسے ثابت کرے گا آپ؟ میں آپ سے کمیشن لیتا ہوں تو میں آپ کو رسید لکھ کر دیتا ہوں کہ میں نے اب $1 کروڑ کمیشن آپ سے لیا ہوا. تو یہ تو عدالت ثبوت مانگتی ہے, اور ثبوت ہے مشکل. وہ اپنے قانون کو دیکھتے ہوئے, یہ عدالت جو ہے نا قانون کو دیکھتے ہوئے, ان کے ہاتھ بھی بندھے ہوئے ہیں قانون سے, آگے تو کوئی نہیں جا سکتا. جو اویلیبل قانون ہے اس میں اتنے لپ ہولز ہیں, بجائے اگر قانون یہ رکھ لے کہ میں 11 گریڈ کا بندہ ہوں, پہلے میں جھونپڑی میں رہتا تھا, اب میں ایک بنگلے میں رہتا ہوں, تو بس یہ ثبوت کافی ہے نا. اچھا, قانون ایسا بناؤ کہ یہ ثبوت ہمارے لیے کافی ہے کہ بنگلہ اس کا کیسے آ گیا. صحیح ہے. اچھا, ماہر اکنامکس کے حوالے سے آپ یہ بتائیں کہ اس جو مہنگائی کی ریشو بڑھ رہی ہے, مہنگائی دن دن بڑھ رہی ہے, عوام کی جو قوت استطاعت ہے وہ کم ہو رہی ہے, تو گورنمنٹ کو یا عمران خان کو آپ کیا مشورہ دیں گے کہ یہ مہنگائی کا ریشو کم ہو جائے؟ ایسا کیا وہ امپلیمنٹ کریں, کیا سے ظاہر ہے وہ تو ساری اکنامیکل پالیسیز جو ہے اس پہ خان صاحب لگے ہوئے ہیں. جیسے کنسٹرکشن کو پیکیج دے دیا, ٹیکسٹائل میں آپ دیکھو اس نے بڑا زبردست پیکیج دے دیا, کیونکہ ملک میں انڈسٹریلائزیشن کا پروسیس شروع ہو گیا. پاکستان میں بالکل جب سے ذوالفقار علی بھٹو مرحوم نے نیشنلائزیشن شروع کر دی, اس وقت تک پایا جام ہو گیا انڈسٹری کا. اب پھر سے دوبارہ اس نے پیکیجز دے کر دوبارہ ریوائیول آ رہی ہے انڈسٹری میں, بلکہ وہ جو ریکور بھی کر رہا ہے, اور شاید آگے سے انویسٹمنٹ بھی ہو, ملٹی نیشنل بھی شاید آ جائیں, لوکل بھی لوگوں کے پاس پیسہ کافی ہے. لیکن اب
ابھی آپ مثال دیتا ہوں مہنگائی کو کیسے ختم کرنا ہے. چینی والا چینی والا ایک تو یہ بتا دیا کہ وہ باہر سے امپورٹ کرو, فری لائسنس, بغیر لائسنس کے اجازت دے دو کہ جو بندہ شوگر مل لگانا چاہے لگا دے. تو مقابلہ جب ہو کمپٹیشن, اس میں پھر کنزیومر کو فائدہ ہوتا ہے. کمپٹیشن کی فضا کمپٹیشن کی فضا یعنی اتنی اوپن کمپٹیشن ہو کہ ہر ہی سرمایہ دار لوگوں کے پاس بوریوں کے بورے ڈالر پڑے ہوئے, پیسے پڑے ہوئے, ان کو اجازت دے دو کہ جہاں چاہو آپ لگا دو. صرف ان ایریا کو جہاں بینڈ ہے, کاٹن گروور جو ہے علاقہ ہے جہاں کاٹن گرو ہوتی ہے, وہاں پہ بے شک پابندی لگے رہے, کیونکہ ٹیکسٹائل انڈسٹری کو نیگیٹو امپیکٹ پڑتا ہے. باقی آپ اجازت دے دیں کہ ہر بندے کو اجازت ہے جہاں چاہے مل لگائے, چھوٹا لگاتا ہے بڑا لگاتا ہے. اس طریقے سے سپلائی وافر ہوگی. جب سپلائی وافر کمپٹیشن ہوگا تو ریٹ نیچے آ جائے گا. اس طرح سے ایگریکلچر پہ توجہ دو. ایگریکلچر اگر آپ کی ویٹ پروڈکشن بڑھ جائے تو ظاہر ہے جب سپلائی زیادہ ہوگی تو آگے سے اصل میں یہ سپلائی ڈیمانڈ. اور دوسری جو ہے اب لوگوں کی پرچیزنگ پاور, وہ تو جو لانگ ٹرم پالیسیز ہیں جو خان صاحب لگا ہوا ہے, تو بے شک جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریوائول ہو رہی ہے, ٹیکسٹائل انڈسٹری بھی ریوائو ہو گئی ہے, دوسرے کنسٹرکشن انڈسٹری اس سے ریلیٹڈ بتا رہے کہ 40-50 اور انڈسٹری ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, تو ان کی بھی گروتھ ہو جائے گی. اگر انویسٹمنٹ ایکسپینشن ہو, کم از کم ان کی جو آئیڈل کیپیسٹی تھی اب وہ فل کیپیسٹی پہ چل رہے ہوں گے, تو اس سے پھر امپلائمنٹ نیوی بھی جنریٹ ہوتی ہے, اور جو آلریڈی لیڈ آف امپلائیز ہے ان کو وہ دوبارہ کال کیا جاتا ہے. اس طریقے سے پھر ملک میں فارغ البال آ جائے گی جب انڈسٹریلائزیشن پیک پہ اور ایگریکلچر ان دو پہ فوکس کرے. تو ظاہر ہے کہ ان کے لیے پھر اور بھی اقدامات کرنے پڑتے ہیں. صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ بولے کہ ایگریکلچر کوئی دم سے نہیں ہوتا, اس کے لیے اچھا ہائی بریڈ سیڈ آپ دیں گے فارمرز کو, ان کو مشینری آلات آپ نے پرووائڈ کرنی ہوگی, ان کے لونز دینے ہوں گے تاکہ وہ جو ان پٹ ہوتا ہے وہ کاسٹ کو اس وقت فارمر کے پاس پیسہ آ جائے. تو ظاہر اس میں خان صاحب کام کرے ہر لحاظ. لیکن فی الحال جو ہے اس کی پوزیشن مہنگائی کی وجہ سے خراب ہو گئی ہے. مہنگائی کو کنٹرول کرنا, چند ارب ڈالر خرچ کر کے امپورٹ کرے گندم اور دڑا دڑ, تاکہ یہاں سے یہ جو مصنوعی قلت انہوں نے پیدا کیا یہ ختم ہو جائے. اچھا, بہت سے مشیر رکھے ہوئے ہیں خان صاحب نے, تو وہ مشیر کس لیے رکھے ہوئے ہیں؟ صرف وہ اپنا ملک پہ ظاہر ہے وہ بوجھ ہیں, تو یہ کیوں نہیں کوئی اچھے مشورے دیتے ہیں؟ بہرحال مشاورہ تو قرآن میں اللہ نے ذکر کیا, اللہ نے فرمان جاری کیا, ہمارے اوپر تاکید کی ہے کہ جو بھی کام کرو مشورے سے کرو. ایڈوائزر کے بغیر تو کام چل بھی نہیں سکتا. ہر بندہ ہر فن منا, لیکن ایڈوائزر کام بھی نہیں تو کر رہے. آپ کی بات کو میں سمجھ گیا کہ یہ سارے اس قسم کے لوگ ہیں جو صرف اپنے نمبر بنا رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں, صحیح فیکٹس کی بات نہیں کرے, صحیح ساؤنڈ پلاننگ نہیں کرے, محنت نہیں کرے, صرف وہ خان کے سامنے نمبر بنا کے. یہ فنکار لوگ ہیں سارے, ادھر فنکاری کرتے سب اوکے کی رپورٹ, سب اوکے رپورٹ ہوتی ہے. اصل میں بات یہ ہے نا, صحیح انالیسس نہیں ہوتی ہے, سیلف اسیسمنٹ نہیں ہوتی ہے. ہم نے جو یہ پالیسی انٹروڈیوس کی ہے, اس کی آپ اگر باقاعدہ منتھ وائز یا کوارٹرلی آپ کی اسیسمنٹ کرے کہ اس کا کیا نتائج نکلا ہے, کتنا امپلیمنٹ ہوا ہے ابھی تک. ملک کے خزانے پہ بوجھ ہے بیسیکلی, ظاہر ہے پھر تو بوجھ ہے, وہ تو بوجھ ہی بوجھ ہے. لیکن ان کی غلط کاموں سے جو لوگوں کو اوبلائج کرتے ہیں, غلط کام کرتے ہیں, الٹا اور بھی تباہ کر دیتے ہیں ملک. کیونکہ پاور جب مل گیا تو وہ پھر مس یوز بھی کرتے ہیں پاور. بہت شکریہ شاہ صاحب. تھینک یو. ناظرین, یہ تھے مشتاق احمد شاہ صاحب, بہت ہی خوبصورت باتیں کر رہے تھے, بلکہ عمران خان حکومت اور عمران خان صاحب کو بہت ہی صاحب مشورے دے رہے تھے. اور اللہ کرے یہ گورنمنٹ ترقی کرے, بڑھے, آگے بڑھے, پھلے پھولے. لیکن بات وہی مشتاق شاہ صاحب کی ہے کہ ان کا ایک ہی فوکس ہو اس گورنمنٹ کا, یہ عمران خان کا, کہ وہ مہنگائی کو کم کریں. جب تک مہنگائی کم نہیں ہوتی یہ معاملات, یہ افراتفری, یہ مشکلات عوام کی بڑھتی رہے گی. اگلے پروگرام تک ناظرین ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.